اویس اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ تیر اندازی میں مصروف تھا۔ وہ سب بڑے بڑے پتھروں کے عقب میں چھپے ہوئے تھے۔ اچانک اویس کی نگاہ سنہری شاہین پر پڑی۔ وہ ایک چٹان کی اوٹ سے برآمد ہو کر برق رفتاری سے ان کی طرف بڑھا۔ اس کا سنہری لبادہ ہوا میں پھڑ پھڑا رہا تھا اور ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ اس نے چلا کر ساتھیوں کو آگاہ کیا۔ وہ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس میں بنو عمار کے افراد بھی شامل تھے اور بنی صفال اور بنی لہب کے بھی۔ سنہری شاہین کو دیکھتے ہی ان کے چہروں پر جوش کی سرخی دوڑ گئی۔ کچھ عجیب سا قلبی تعلق ہو چکا تھا انہیں اس سنہری شاہین کے ساتھ۔ اسے سامنے پا کر وہ خطرے سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ ان کے آہنی جسم پھڑ پھڑا اٹھتے تھے۔ شریانوں میں خون کی جگہ شوق دوڑنے لگتا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر وہ موت سے پنجہ آزما ہو جایا کرتے تھے۔ سنہری شاہین ان کے سامنے پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا۔ اپنی بھاری بھرکم آواز میں اس نے انہیں گھوڑے سنبھالنے کا حکم دیا۔ وہ گھوڑے سنبھال کر شمع کے پروانوں کی طرح اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ سنہری شاہین نے انہیں ساتھ لیا اور خون گرمانے والی دلیری سے میدان جنگ کے سنگین ترین ہنگامے کی طرف بڑھا۔ اس کی قیادت نے حضر موت کے جاں بازوں کو شعلہ بدن بنا دیا۔ وہ بھڑکے اور موت و حیات سے بے پرواہ ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی تلواروں کی جھنکار اور ولولہ انگیز نعروں کی صدا جب گھرے ہوئے ساتھیوں تک پہنچی تو ان کی ہمت بھی عود کر آئی۔ محمد بن ہارون نے پکار کر ساتھیوں کو بھرپور حملے کا حکم دیا۔ باہر سے حضر موت کے شہ سواروں نے جان لڑا دی۔ لمحوں میں کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ آخر دیوانہ وار لڑتے ہوئے محمد بن ہارون اور سنہری شاہین ایک دوسرے سے جا ملے۔ موت کا گھیرا ٹوٹ چکا تھا۔ دشمن کے چنے ہوئے جنگجو اس خونی جھڑپ میں کام آئے اور اس کی ٹوٹی ہوئی ہمت پر ایک اور کاری ضرب لگ گئی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک طرف محمد بن قاسم اور دوسری طرف سردار جہم نے ایک طوفانی حملہ کیا اور دشمن کی فوج کو ٹکڑوں میں بانٹ کر رکھ دیا۔ لڑائی کا فیصلہ کن راؤنڈ شروع ہو گیا تھا۔ سنہری شاہین نے اپنے شعلہ صفت جوانوں کو ساتھ لیا اور بجلی بن کر دشمن میں کوندنے لگا۔ اس نے صفوں کی صفیں الٹ دیں اور لاشوں کے انبار لگا دیے۔ میدان جنگ کے ہر گوشے میں اس نے اپنی جرت کے نشان چھوڑے اور اس تاریخی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ جب گرد میں اٹے ہوئے سورج نے لسبیلا کے ٹیلوں میں منہ چھپایا تو شفق کا چہرہ ندامت سے سرخ ہو گیا۔ سندھ کے حکمران اپنی پہلی شکست سے دو چار ہونے والے تھے اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد اپنے 20,000 کے لشکر پر فخر کرنے والا بھیسم سنگھ بازی ہار چکا تھا۔ اس کے لشکری بدکی ہوئی بھیڑوں کی طرح چاروں اطراف بھاگ رہے تھے۔ ان کے خالی گھوڑے اپنے شہ سواروں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ زمین بوس پرچم اپنے پرچم برداروں کی تلاش میں تھے۔ ٹوٹی ہوئی تلواریں شمشیر زنوں کا نوحہ پڑ رہی تھیں۔ خون اگلتے لاشیں اپنے ہم رکابوں کی راہ تک رہے تھے۔ دیبل کی پکار پر عرب کے سرفروش راجہ داہر کی در و دولت پر پہلی طوفانی دستک دے چکے تھے۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ محمد بن قاسم اور اس کے جواں ہمت ساتھی تھکن سے چور ہونے کے باوجود مصروف عمل تھے۔ شہیدوں کی تجہیز و تکفین کے بعد وہ زخمیوں کی مرہم پٹی میں لگ گئے۔ میدان جنگ دشمن کے زخمیوں سے پٹا پڑا تھا۔ ان کی آہو پکار سے فضا گونج رہی تھی۔ محمد بن قاسم کی درد مندی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک ایک زخمی کے پاس پہنچتا، مشل کی روشنی میں اس کے زخم دیکھتا، کمر پر لدے مشکیزے سے اسے پانی پلاتا اور اپنے ہاتھوں سے مرہم پٹی کرتا۔ فضا محو حیرت تھی۔ سندھ کا آسماں انگشتے باں دنداں تھا۔ یہ کیسا رحم دل فاتح تھا، یہ کیسا درد مند جنگجو تھا۔ وہ اپنے دشمن کے ساتھ بہادری سے لڑتا رہا تھا، لیکن اب جب کہ وہ گر چکے تھے اور زخموں سے نڈھال تھے، وہ ساری رنجشیں بھلا کر ان کے درد کا مداوا بن گیا تھا۔ اشبا اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اسے مترجم بنا کر وہ ہر زخمی کی خیریت دریافت کر رہا تھا اور اسے تسلی دے رہا تھا۔ ایک زخمی کو دیکھ کر اشبا دنگ رہ گیا۔ یہ ایک تنو مند نوجوان تھا۔ اس کا آہنی خود گر چکا تھا اور زرہ میں 2 تیر اٹکے ہوئے تھے۔ اشبا نے محمد بن قاسم کو عربی میں کہا، سپہ سالار، یہ تو بھیسم سنگھ ہے، میں نے اسے میدان جنگ میں دیکھا تھا۔ ایک اور سردار نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ دشمن کا سپہ سالار ہے۔ مشلوں کی روشنی میں بغور اس کا چہرہ دیکھا گیا۔ خون زیادہ بہہ جانے سے وہ نیم جان تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کے قریب بیٹھ کر بڑی احتیاط سے تیر نکالے اور زرہ کھلوا دی۔ بعد ازاں مزید دیکھ بھال کے لیے اسے قلعے پہنچا دیا گیا۔ رات پچھلے پہر تک زخمیوں کی مرہم پٹی کا سلسلہ جاری رہا۔ اشبا فارغ ہوتے ہی نڈھال ہو کر ایک پتھر کے قریب بیٹھ گیا۔ پتھر سے ٹیک لگانے کی دیر تھی کہ نیند آ گئی۔
دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ کسی شخص نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ اشبا نے دیکھا اویس اس کے سامنے کھڑا پلکیں جھپکا رہا تھا۔ بیداری کے ساتھ ہی اشبا کو نماز کا خیال آیا۔ نماز قضا ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اس نے وضو کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو اویس نے کمر سے چھاگل اتار کر اس کی طرف بڑھا دی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اشبا نے اویس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بولا، میں تو تمہیں لاشوں کے درمیان پڑے دیکھ کر ڈر ہی گیا تھا، ابھی تک میرے دل کی دھڑکنیں بے قاعدہ ہیں۔ اشبا نے مسکرا کر بولا، بے قاعدگی تو تمہاری رگ رگ میں رچی ہوئی ہے۔ میں نے کل تمہیں میدان جنگ میں دیکھا تھا، تم نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی، سر پر یہ بڑا خود تھا، پھر آگے پیچھے ڈھال باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے ساز و سامان کے ساتھ تم نے تلوار کیا چلائی ہوگی؟ اویس بولا، تم ہر بات پر روک ٹوک نہ کیا کرو، اگر میرے پاس یہ سب چیزیں ہیں تو میں کیوں استعمال نہ کروں؟ اشبا نے کہا، تمہارے پاس تلوار بھی تو ہے، اس کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے تم پر۔ اویس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ بات بدل کر بولا، میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں، ابھی سردار جہم تمہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے، سپہ سالار نے سرداروں کو مشورے کے لیے بلایا ہے، تمہارا نام بھی شامل ہے۔ اشبا کے چہرے پر فوراً سنجیدگی غالب آ گئی۔ اس نے ہتھیار اٹھا کر جسم پر سجائے اور اویس کے ساتھ چل دیا۔ قلعے کے ایک کشادہ کمرے میں دبیس قالین بچھا ہوا تھا، دیواروں پر نقشے آویزاں تھے، 2-3 جگہ پانی کی سوراخیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کمرے میں پرتکلف کرسیاں موجود تھیں، لیکن انہیں سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا گیا تھا۔ 80-90 مسلمان سردار 2 قطاروں میں بیٹھے تبادلہ خیال میں مصروف تھے۔ اشبا سلام کر کے ایک جانب بیٹھ گیا۔ سپہ سالار کی مسند خالی تھی، اس کا مطلب تھا ابھی وہ پہنچے نہیں۔ یہ جان کر اشبا کو حیرت ہوئی کہ نشست گاہ میں موضوع گفتگو سنہری شاہین کی ذات ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے میدان جنگ میں داد شجاعت بھی دیتے دیکھا تھا اور وہ اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ قبیلہ بنو عمار سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کہتا تھا کہ اس کا تعلق عدن سے ہے۔ ایک کوفی سردار نے کہا، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھی بھی اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ لشکر میں شامل نہیں لیکن ساتھ ساتھ رہتا ہے، کبھی کسی نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ ایک عمر رسیدہ شخص بولا، یہ تو ناممکن ہے، یقیناً وہ کسی دوسرے روپ میں لشکر کے ساتھ شامل ہوگا، ہو سکتا ہے سپہ سالار اس بارے میں جانتے ہوں۔ ایک شامی نکتہ دان بولا، کہیں وہ کوئی عورت تو نہیں؟ ایک بوڑھے عربی سردار نے کہا لگایا، برخوردار، تو نے اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عورت تو درکنار، ہمارے لشکر میں اس جیسے جوان مرد بھی 10-20 ہی ہوں گے۔ اچانک ان سب کو خاموش ہو جانا پڑا۔ دروازہ کھلا اور محمد بن قاسم، سردار جہم اور دوسرے چند سرداروں کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ اس کے جواب میں سب نے وعلیکم السلام کہا۔ محمد بن قاسم بے تکلفی سے 2 بالشت اونچی مسند پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر شب بیداری کی تھکن تھی، لیکن آنکھوں کی پراعتماد چمک ماند نہیں پڑی تھی۔ چند گھونٹ پانی پی کر اس نے ساتھیوں سے گفتگو شروع کی۔ پہلے کل کی جنگ کا جائزہ لیا گیا، کوتاہیوں اور کامیابیوں کا ذکر ہوا، پھر آئندہ کا لایا عمل تیار کیا جانے لگا۔ نقشوں پر جھکا ہوا دلائل دیتا اور دلائل سنتا ہوا نوجوان محمد بن قاسم کوئی مشق سالار لگتا تھا۔ اس کی گفتگو میں ایسی شیرینی اور روحانی کشش تھی کہ سننے والا از خود قائل ہونے لگتا تھا۔ فیصلہ ہوا کہ چند روز قیام کے بعد آگے پیش قدمی کی جائے۔ اس دوران تھکے ماندے سپاہیوں کو آرام مل جائے گا اور ایبل کی اندرونی حالات جاننے کی کوشش بھی ہو سکے گی تاکہ دشمن کے کمزور پہلوؤں پر کاری ضرب لگائی جا سکے۔ نشست کے آخر میں محمد بن قاسم نے ان سرداروں میں 9 مسلم رومی سردار عبد الناصر یعنی بوہان بھی تھا، محمد بن ہارون کے ساتھ جو 200 مجاہد لڑائی کے دوران ان کے نرغے میں آ گئے تھے، ان میں ناصر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ سائے کی طرح محمد بن ہارون کے ساتھ لگا رہا تھا اور نائب سردار کے جسم پر آنے والی وار اپنی ڈھال پر روکے تھے۔ بعد میں جارحانہ انداز اختیار کر کے اس نے دشمن کے کئی بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے جسم پر بھی کئی زخم آئے تھے۔ محمد بن قاسم نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور چند مزید دستے اس کی قیادت میں دیے۔ آخر میں محمد بن قاسم نے کہا، مجھے معلوم ہے آپ سب بے حد تھکے ہوئے ہیں اور سخت بھوک بھی لگ رہی ہوگی، لہٰذا صبحانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ کھانے کے بعد آپ لوگ آرام کے لیے جا سکتے ہیں۔ دودھ، گوشت اور مقامی پھلوں پر مشتمل کھانا نشست گاہ ہی میں چن دیا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اشبا قلعے سے نکلا تو اویس کو بے قراری سے ٹہلتے پایا۔ کیا باتیں ہوئیں؟ اس نے حسب عادت چھوٹتے ساتھ پوچھا۔ اشبا نے جوابی سلام کیا۔ تم کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ وہ بولا، میری گردن کا پٹھا چڑھ گیا ہے،
میرا خیال تھا سپہ سالار 1-2 روز آرام کا حکم دیں گے۔ اشبا مسکرایا۔ اتنے وزنی خود سے تمہاری گردن کا صرف پٹھا چڑھا ہے، یہی غنیمت ہے۔ ویسے سپہ سالار نے تمہاری خواہش کے احترام میں چند روز کا قیام کا حکم دیا ہے۔ اتنے میں اشبا کو کسی نے عقب سے آواز دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، عبد الناصر یعنی بوہان نشست گاہ سے نکل کر تیز تیز اسی کی طرف آ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے قریب آ کر خوش اخلاقی سے کہا۔ وعلیکم السلام، اشبا نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ بوہان اٹک اٹک کر عربی بول سکتا تھا۔ اس نے کل کی فتح پر اشبا کو مبارکباد دی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اویس ان کی لنگڑی عربی سن کر بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے ناصر جیسے نامی گرامی شہزور کو بے تکلفی سے بھائی کہہ کر پکارنے میں بھی بہت مزہ آ رہا تھا۔ کہنے لگا، بھائی عبد الناصر، لشکر میں آپ کی روداد بڑی دلچسپی سے سنی جاتی ہے۔ پچھلے جمعے میں شیخ عبد الباسط نے آپ کے مسلمان ہونے کا ایمان افروز واقعہ بیان کر کے حاضرین کی آنکھیں بھگو دی تھیں۔ میں خود آپ کے حالات زندگی سے بہت متاثر ہوں۔ دل چاہتا ہے آپ پر ایک طویل نظم لکھوں۔ آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ اس پورے فکرے میں صرف نظم کا لفظ عبد الناصر کی سمجھ میں آ سکا۔ وہ بولا، نظم؟ مطلب شاعر؟ اشبا سر ہلا کر بولا، جی ہاں، یہ شاعر بھی ہے۔ اس کی گردن کا پٹھا چڑھا ہوا ہے، ورنہ یہ ابھی آپ کو فارسی اور عربی کی 200 غزلیں سنا سکتا تھا۔ اویس نے برا سا منہ بنایا۔ عبد الناصر ہلکا سا کہا لگا کر بولا، دلچسپ دلچسپ۔ پھر اس نے سنہری شاہین کا ذکر چھیڑ دیا۔ ٹوٹی پھوٹی عربی میں بتانے لگا کہ وہ اسے ملنے کا بہت مشتاق ہے، اس سے اپنی سابقہ غلطیوں کی معافی بھی مانگنا چاہتا ہے، لیکن افسوس اس کے قریبی ساتھیوں کو بھی اس کا کچھ علم نہیں۔ عبد الناصر کے انداز گفتگو نے اچانک اشبا کو چونکا دیا۔ اس نے ٹھٹک کر عبد الناصر کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ ناصر کی زبان پر کچھ اور جبکہ دل میں کچھ اور ہے۔ وہ سناٹے میں رہ گیا، تو کیا اب تک جو کچھ سنا اور کہا گیا تھا غلط تھا؟ مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے خیال کو جھٹک دیا۔ اپنے ایک نو مسلم بھائی کے بارے میں ایسی بدزنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عبد الناصر نے اشبا کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ اسی دوران وہ قلعے کے باہر پڑاؤ میں پہنچ چکے تھے۔ عبد الناصر مصافحہ کرنے کے بعد اپنے خیمے کی طرف چل دیا۔ اشبا بھی کچھ الجھا سا اپنے خیمے میں آ گیا۔ ذہن کے گوشے سے مسلسل صدا آ رہی تھی، عبد الناصر کی نیت میں کوئی فتور ہے۔ وہ دیر تک عبد الناصر کے بارے میں سوچتا رہا، کبھی مثبت پہلو سے، کبھی منفی پہلو سے۔ آخر اسے نیند نے آ لیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ صحرائے تھر کا شعلہ صفت سورج سر پر تھا۔ کمرے میں مسلح آدمی موجود تھے۔ اشبا کے اٹھتے ہی انہوں نے ادب سے کہا، سردار، آپ کو سپہ سالار نے یاد کیا ہے فوراً۔ ان کا انداز دیکھا تو اشبا کی چھٹی حس نے پکار کر کہا، کوئی اہم کام تمہارے سپرد ہونے والا ہے۔ خیمے سے نکل کر اشبا محمد بن قاسم سے ملنے چل دیا۔ راستے میں وہ ایک اہم مسئلے پر سوچتا جا رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے سالار سے کچھ نہ چھپائے۔ سنہری شاہین کا راز جو اس نے آج تک یاسر کے سوا کسی کو نہیں بتایا، اپنے محبوب قائد کو بتا دے۔ خیموں کی بھول بھلائیوں سے ہوتا وہ قلعے میں داخل ہوا اور پہرے داروں کو شناخت کروانے کے بعد اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ محمد بن قاسم اپنے کمرے میں موجود تھا۔ لکڑی کی ایک منقش چوکی کے پاس بیٹھا وہ اپنے چچا حجاج بن یوسف کو خط لکھ رہا تھا۔ اشبا کو دیکھ کر اس نے قلم دان ایک طرف رکھ دیا۔ آئیے اشبا، اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اشبا نے قدرے جھک کر مصافحہ کیا اور چوکی کے قریب گدے پر بیٹھ گیا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں نے آپ کو ایک اہم مسئلے پر گفتگو کے لیے بلایا ہے، آپ فارغ ہیں نا؟ اشبا نے کہا، سپہ سالار کے حکم سے بڑھ کر میرے لیے اور مصروفیت کیا ہوگی؟ لیکن کیا؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اشبا بولا، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، آپ سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، آپ جو کہنا چاہتے ہیں برملا کہیے، یہ کمرہ ہر قسم کی گفتگو کے لیے محفوظ ہے۔ اشبا کچھ دیر احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کرتا رہا، پھر بولا، بہتر ہوا آپ نے مجھے یاد فرمایا، ورنہ شاید آج کسی وقت میں خود آپ سے ملنے کا خواہش مند ہوتا۔ دراصل میں آپ سے سنہری شاہین کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور، محمد بن قاسم نے اپنی پوری توجہ سمیٹتے ہوئے کہا۔ اشبا بولا، سالار محترم، سنہری شاہین کے بارے میں لوگ ہمیشہ سے تجسس کا شکار رہے ہیں، لیکن سنہری شاہین کوئی زندہ کردار نہیں، صرف ایک روپ ہے، ایسا روپ جو حضر موت کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اور صحرائی بستیوں میں لوگ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ اس کردار کی ابتدا ایک شخص کی مجبوری سے ہوئی تھی۔
مگر اب یہ مجبوری سینکڑوں ہزاروں انسانوں کی ضرورت بن چکی ہے۔ وہ اس کردار سے پیار کرتے ہیں، اسے خوابوں میں سجاتے ہیں اور اس سے توقعات وابستہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو پہیلیوں میں الجھانا نہیں چاہتا، یہ کردار در حقیقت میں خود ادا کرتا ہوں۔ آخری فکرے کی سرسراہٹ کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ تجسس کا طلسم ایک چھناکے سے ٹوٹا اور اس کے ساتھ ہی اشبا کے ذہن سے جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ محمد بن قاسم کے ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ بولا، اشبا، آپ نے میرے خیال کی تصدیق کی ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ حضر موت کے سنہری شاہین کے پیچھے آپ کی ذات ہے۔ میں آپ کی جرت اور دلیری کی داد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی ہمہ صفت شخصیت ہماری مسافتوں کی ساتھی رہے گی۔ اشبا شکریہ کے سوا کچھ نہ کہہ سکا۔ محمد بن قاسم نے کہا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ کس مجبوری نے آپ کو یہ روپ دھارنے پر مجبور کیا؟ اشبا نے کہا، میرے ماضی نے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا باپ ہندوستانی تھا، میں عرب کے جس حصے میں آباد ہوں وہاں عربی عجمی کا تصور پوری شدت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک غیر عربی ہونے کے سبب میں اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کے قابل نہیں تھا، وہ میری سرداری کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ محمد بن قاسم بہت جلد بات کی تہہ تک پہنچ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ بولا، کاش ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے مفہوم کو بھی سمجھ سکیں۔ اشبا، میرے بھائی، اپنے ہم وطنوں کی جانب سے میں شرمندہ ہوں۔ کاش ہم زمانہ جاہلیت کے تصورات اپنے ذہنوں سے نکال کر ایک انسان کو صرف ایک انسان کے طور پر پرکھ سکیں۔ مگر میرے بھائی، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمام لوگ ایک جیسے نہیں۔ برائی کا تناسب کم ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس پر نیکی غالب آ جائے گی۔ پھر کسی اشبا کو اپنا چہرہ نقاب میں چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آج ہی سب کے سامنے آپ کی اصل حیثیت کا اعلان کرتا ہوں۔ اشبا کے چہرے پر بے قراری نظر آئی۔ وہ بولا، محترم سپہ سالار، میں فی الحال ایسا نہیں چاہتا۔ اس کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک اہم وجہ تو آپ کو بتا چکا ہوں۔ میرے علاقے یعنی حضر موت کے لوگوں کو سنہری شاہین سے ایک روحانی وابستگی پیدا ہو چکی ہے۔ خاص طور پر میدان جنگ میں وہ اس کردار سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے اس لشکر میں سنہری شاہین کے کچھ دشمن موجود ہیں۔ سنہری شاہین کا راز کھلنے سے انہیں بے حد فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ میں مختصراً یہ کہوں گا کہ سنہری شاہین کے روپ میں انشاءاللہ میں اسلامی لشکر کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوں گا۔ محمد بن قاسم کچھ دیر ستائشی نظروں سے اشبا کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی کمر سے منقش دستے کی پیش قبض کھولی اور اپنے ہاتھ سے اشبا کے کمر سے باندھ دی۔ اشبا، میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ خدا آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے۔ اشبا کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ اس نے لرزاں آواز میں کہا، سپہ سالار، میری جان میدان جنگ کی امانت رہے گی اور میں اس امانت کو لوٹانے کے لیے آپ کے اشارے کا منتظر رہوں گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، آپ جیسے ساتھیوں کے تعاون سے ہم انشاءاللہ بہت جلد دشمن کو زیر کریں گے۔ اشبا نے کہا، سپہ سالار، آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا۔ محمد بن قاسم نے چونکے ہوئے کہا، ہاں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی مہم پر دیبل بھیجنے کا فیصلہ کیا جائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ اشبا نے 2 قدم آگے بڑھ کر ہاتھ تلوار کے دستے پر رکھا اور بولا، میری رائے دریافت فرما کر مجھے شرمسار نہ کیجیے۔ میرے بس میں ہوا تو اپنا دل نکال کر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ باخدا میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہوگی۔ شوق اور جذبے کی فراوانی سے اشبا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم کچھ دیر پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس نے خادم کو آواز دی اور اشارے سے کچھ کہا۔ چند لمحے بعد 4 مسلح سپاہی ایک ہندو نوجوان کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ وہ کسی خوشحال گھرانے کا برہمن زیادہ تھا، لیکن اس وقت نہایت خستہ حالت میں تھا۔ لباس پھٹا ہوا، ہاتھ پشت سے بندھے ہوئے، چہرے پر چوٹوں کے نشان اور سر جھکا ہوا۔ محمد بن قاسم نے کہا، یہ شخص کل دیبل کے راستے پر پکڑا گیا ہے۔ اسے کسی گھر میں مہمان اترنا تھا، اب اس کی جگہ دیبل کا باقی سفر آپ کو طے کرنا ہے۔ اپنی نئی منزل کے تصور سے اشبا کی آنکھوں میں سنہری عقاب پھڑ پھڑا اٹھا۔ محمد بن قاسم نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا، وہ گیا اور پٹسن کا ایک تھیلا اٹھا لایا۔ محمد بن قاسم کے حکم پر اس نے تھیلا کھولا، اس میں سے شیشے کی کچھ چھوٹی چھوٹی بوتلیں برآمد ہوئیں۔ اس کے علاوہ جنوبی علاقے کے کچھ پھل بھی تھے۔ محمد بن قاسم نے کہا، یہ شخص کالی کٹ کا رہنے والا ہے، اس کا نام پردیپ کمار ہے اور باپ کا نام بدری نارائن۔
بدری نارائن ایک وید یعنی ہندو طبیب ہے۔ کوئی 1 ماہ پہلے اسے دیبل سے یہ خط موصول ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے محمد بن قاسم نے ایک میلا کچیلا لفافہ اشبا کی طرف بڑھا دیا۔ اشبا نے خط کھولا۔ یہ بدری نارائن کے ایک دیرینہ دوست تلسی داس کی طرف سے تھا۔ تلسی داس نے لکھا تھا: پیارے بدری، نمستے، امید ہے تم خیریت سے ہوگے۔ شاید تمہیں یاد ہو تمہاری پہلی ملاقات تھانے کی بندرگاہ پر پچھلی گرمیوں میں ہوئی تھی۔ تمہارے ساتھ گزارے ہوئے وہ چند دن میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ حسب وعدہ میں نے تمہیں 3 خط بھی لکھے، لیکن تمہاری طرف سے جواب نہیں آیا۔ تمہیں یاد ہوگا میں نے تم سے اپنی ودوا یعنی بیوہ بیٹی کا ذکر کیا تھا۔ وہ ابھی تک بیمار ہے۔ اب تو اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی ویبل آؤ گے اور خود اس کا علاج کرو گے۔ بھگوان جانتا ہے میں دل سے تم پر وشواس کرتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے مصروف جیون میں سے چند دن نکال کر دیبل چلے آؤ؟ اشبا نے خط پڑھنا شروع کیا۔ پیارے تلسی داس، بے حد افسوس ہے کہ میں تمہارے پہلے خطوں کے جواب نہ دے سکا۔ در حقیقت میں خود بیمار ہوں۔ جوڑوں کا پرانا درد شدت اختیار کر گیا ہے۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، کبھی علاج کرنے والا بھی بیمار ہو ہی جاتا ہے، اور پھر بڑھاپا تو خود سب سے بڑی بیماری ہے۔ لہٰذا شمع کرنا، میں آنے سے قاصر ہوں۔ اپنی جگہ بیٹے کو بھیج رہا ہوں، یہ بھی ہندی طریقہ علاج کے بارے سب کچھ جانتا ہے۔ تمہیں مایوس نہیں کرے گا، میری صحت کے لیے پرارتھنا کرنا۔ اشبا خط پڑھ چکا تو محمد بن قاسم نے پوچھا: آپ کیا سمجھے؟ اشبا نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا: میرا خیال ہے کہ یہ نوجوان ہی بدری نارائن کا بیٹا ہے، جسے اس نے اپنے دوست کی بیوہ بیٹی کے علاج معالجے کے لیے دیبل بھیجا ہے، اور یہ دونوں خط اس کے پاس سے ملے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا: آپ بالکل درست سمجھے۔ پھر اس نے اشارہ کیا۔ سپاہی ہندو نوجوان کو باہر لے گئے۔ محمد بن قاسم پرسوچ لہجے میں گویا ہوا: تلسی داس اس نوجوان کو صورت سے نہیں جانتا۔ جو بھی یہ خطوط لے کر اس کے پاس پہنچے گا اسے ہی پردیپ سمجھا جائے گا۔ اشبا نے کہا: سالار محترم، میں آپ کا مطلب بخوبی سمجھ رہا ہوں۔ میں اسی وقت دیبل روانگی کو تیار ہوں، لیکن کیا؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اپنے ساتھی کو ہمراہ لے جانا چاہوں گا۔ وہ کون ہے؟ اس کا نام اویس ہے۔ وہ جڑی بوٹیوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ اگر مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو وہ مدد کر سکے گا۔ محمد بن قاسم نے کہا: لیکن وہ تو عربی ہوگا۔ اشبا بولا: جی ہاں، ہے تو عربی، مگر میں اسے اپنے گونگے خادم کے طور پر ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا: جیسے آپ مناسب سمجھے۔ پھر وہ اشبا کو دیبل میں اس کی اہم ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے لگا۔ پوری تفصیل بتانے کے بعد آخر میں اس نے کہا: اشبا، آپ ایک نہایت نازک اور پرخطر مہم پر جا رہے ہیں۔ اس وقت دیبل کی انتظامیہ پوری طرح چوکنا ہے۔ اجنبیوں اور مسافروں پر گہری نگاہ رکھی جا رہی ہوگی۔ آپ کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ اشبا نے کہا: سپہ سالار، انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میری زندگی اور موت اسلام کی سر بلندی کے لیے ہوگی۔ محمد بن قاسم نے کہا: آپ نیچے تہہ خانے میں چلے جائیں، وہاں پردیپ کمار سے مفصل بات چیت کریں تاکہ اس کے روپ میں آپ کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ میں آپ کی روانگی کے انتظامات کرتا ہوں۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا جب اشبا اور اویس دیبل کے نواح میں پہنچے۔ اشبا کے پاس پردیپ کا گھوڑا تھا، جبکہ اویس ایک ہندوستانی خچر پر سوار تھا۔ دونوں مقامی لباس میں تھے۔ اشبا نے ایک لمبا چوغا نما کرتا پہن رکھا تھا، نیچے تنگ پاجامہ اور سر پر پگڑی تھی۔ ہندوستانی کٹار اس کی کمر سے بندھی تھی۔ اویس نے عمانی خادموں کا سا حلیہ بنا رکھا تھا، اور اس حلیے میں وہ خوب جچ رہا تھا۔ جوں جوں شہر پناہ کا دروازہ قریب آ رہا تھا، ان کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ باخیریت شہر میں داخل ہونا ان کی مہم کا پہلا مرحلہ تھا۔ وہ دروازے سے گزرنے لگے تو چوکس محافظوں نے انہیں روک لیا۔ وہ اشبا اور اویس کو بغور دیکھنے لگے، شاید انہیں کچھ شبہ ہو گیا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ایک زرہ پوش محافظ نے سختی سے پوچھا۔ کالی کٹ سے، اشبا نے نہایت اعتماد سے ہندوستانی میں جواب دیا۔ تمہارے ساتھ یہ عربی کون ہے؟ عربی نہیں، عمانی ہے، حضور میرا خادم ہے۔ شہر میں تمہیں کس کے پاس جانا ہے؟ جواب میں اشبا نے جیب سے وید بدری نارائن کا خط نکال کر سامنے کر دیا۔ اس پر پتہ بھی موجود تھا۔ خط کا معائنہ کر کے محافظ نے سر ہلایا اور اشبا کے لباس کی تلاشی لی۔ بعد ازاں اویس کو بھی تلاشی کے مرحلے سے گزارا گیا۔ آخر نہایت چھان پھٹک کے بعد انہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔ دیبل کی سہمی ہوئی شب کسمسا کر بیدار ہو رہی تھی۔ گلیوں اور بازاروں میں چراغ روشن، لیکن چہرے بجھے ہوئے تھے۔
ہر آنکھ میں ایک طرح کی تشویش لہرا رہی تھی۔ لوگ ہنس بول بھی رہے تھے مگر لہجوں کا کھوکھلا پن عیاں تھا۔ جا بجا برچی بردار مسلح پہرے دار گھومتے نظر آتے تھے۔ آہنی ٹوپیوں کے نیچے ان کی چمکتی نگاہیں ہر راہ گیر کو گھورتی تھیں۔ ایک جگہ بہت بڑا چبوترا تعمیر کیا جا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ چند روز بعد یہاں مہاراجا کو جنتا سے خطاب کرنا ہے تاکہ لوگ خود کو آنے والی آزمائش کے لیے تیار کر سکیں۔ اشبا اور اویس مختلف بازاروں سے ہوتے ہوئے شہر کے جنوبی حصے میں جا نکلے۔ یہاں ایک بہت بڑے مندر کے سامنے لوگوں کا ہجوم تھا۔ سینکڑوں مرد عورتیں پرارتھنا میں مصروف تھے۔ گھنٹیاں بج رہی تھیں، بھجن گائے جا رہے تھے۔ مندر کی چوٹی ایک بڑے کلش کی شکل میں تھی۔ اس کلش پر سرخ رنگ کا ایک دیو ہیکل جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یہاں اشبا نے ایک دو افراد سے اپنے میزبان کا پتہ پوچھا اور آخر ایک کشادہ نیم روشن گلی میں داخل ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ ایک شاندار مکان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ یا اویس دروازے پر دستک دیتے، اچانک دروازہ کھلا اور ایک سیاہ رنگت کا ایک خادم نما شخص بدحواسی کے عالم میں باہر نکلا۔ اشبا نے اسے مخاطب کرنا چاہا مگر وہ سنی انسنی کرتا تیز قدموں سے ایک طرف نکل گیا۔ دریں اثنا ایک اور شخص اسی کیفیت میں باہر نکلا اور یہ ادھیڑ عمر کا توانا شخص تھا۔ شکل اور لباس سے گھر کا مالک لگتا تھا۔ اشبا نے اسے مخاطب کرنا چاہا مگر وہ سخت جھلایا ہوا تھا۔ اشبا کا ہاتھ جھٹک کر وہ آگے بڑھا تو اشبا نے لپک کر اس کا راستہ روک لیا۔ شمع چاہتا ہوں جناب، اس نے سنسکرت میں شائستگی سے کہا، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ میں بدری نارائن کا بیٹا ہوں، کالی کٹ سے آیا ہوں۔ کون بدری نارائن؟ ادھیڑ عمر شخص نے کہا، پھر ایک دم چونک گیا، حیرت زدہ نگاہ اشبا پر ڈالی اور بولا، تم بدری نارائن کے بیٹے ہو؟ جی ہاں۔ وہ خود کہاں ہے؟ اشبا نے کہا، آپ اندر چلیں، میں اطمینان سے سب کچھ بتاتا ہوں۔ اطمینان ہمارے بھاگ میں کہاں؟ تلسی داس روحاں سے لہجے میں بولا۔ ہائے میری قسمت! کیا ہوا چچا جان؟ اشبا نے ہمدردی سے پوچھا۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں بیٹا، بدری نارائن خود آتا تو بات بھی تھی، وہی میری بیٹی کا مسئلہ ہے، آج پھر اس پر دورہ پڑا ہے۔ اشبا ایک لمحے کے لیے گھبرایا، پھر بولا، چچا جان مجھے پتا جی نے اسی خاطر بھیجا ہے، آپ مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ یہ کہتے ہوئے اشبا نے دونوں خط تلسی داس کے ہاتھ میں دے دیے۔ تلسی داس نے ایک نظر خطوں کو اور دوسری نظر اشبا کو بغور دیکھا، پھر اسے ساتھ لے کر تیز قدموں سے مکان میں داخل ہوا۔ دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں سے آراستہ کمروں سے گزر کر وہ ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک خوبصورت چھپر کھٹ کے نیچے گاؤ تکیے کے سہارے ایک عورت نیم دراز تھی۔ اوڑھنی اس کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی، لہٰذا اشبا اس کی صورت اس وقت دیکھ سکا جب وہ گھوم کر سامنے آیا۔ اسے چونکنا پڑا۔ اس کے تصور میں تلسی داس کی بیٹی بیوہ کوئی پختہ عمر خاتون تھی، لیکن یہاں تو ایک نو عمر حسین لڑکی دراز تھی۔ اس کے حسن کی چکا چوند نے ایک لمحے کے لیے اشبا کو مبہوت کر دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے آنکھیں جھکا لیں۔ ایک لمحہ توقف کے بعد اس کی نگاہیں جب دوبارہ اٹھیں تو وہ صرف ایک معالج کی نگاہیں تھیں۔ اس نے دیکھا لڑکی کا خوبصورت چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہے اور وہ پلکیں جھپکائے بغیر اپنی بے جان آنکھوں سے ایک رخ پر دیکھ رہی ہے۔ اس کے ہونٹ اس قدر سفید ہو گئے تھے کہ دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا۔ اشبا نے اپنا تھیلا کھول کر لڑکی کے سرہانے رکھا اور آہستگی سے بولا، چچا جان ان کنیزوں کو باہر بھیج دیں اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو کچھ دیر کے لیے خود بھی تشریف لے جائیں۔ گھبرائے ہوئے تلسی داس نے معمول کی طرح ان کی ہدایات پر عمل کیا۔ ذرا ہی دیر میں کمرہ خالی ہو گیا۔ اشبا نے قریب جا کر غور سے لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ نہایت باریکی سے اس نے لڑکی کی نگاہ کا تعاقب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہے۔ وہاں پھولوں کی ایک بیل اور ایک پنجرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پنجرہ پیتل کا بنا ہوا تھا اور اس میں ایک خوبصورت مینا پھڑپھڑا رہی تھی۔ یکا یک اشبا کو احساس ہوا کہ لڑکی پنجرے ہی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس نے اویس سے کہا کہ پنجرے وہاں سے اٹھوا دو۔ پنجرے کا ہٹنا تھا کہ لڑکی کے بے روح چہرے پر زندگی کے آثار نظر آئے۔ اس کے ہونٹ تھرائے اور شفاف آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی جھڑنے لگے۔ اس نے جیسے کسی سہارے کی تلاش کے لیے ہوا میں ہاتھ لہرائے۔ اشبا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لڑکی کا پورا جسم لرزاں تھا اور ہتھیلیاں برف ہو رہی تھیں۔ اشبا دھیرے دھیرے اس کی ہتھیلیاں سہلانے لگا، ایک آہ کے ساتھ جیسے وہ حواس میں آ گئی۔ کھڑکی سے باہر شب کا ریشم سیاہ دھند کی طرح پھیل رہا تھا۔ کمرے میں نہایت قیمتی شمعدان روشنی بکھیر رہا تھا۔ اس روشنی میں لڑکی نے خوابناک نگاہوں سے اشبا کا چہرہ دیکھا اور دیکھتی چلی گئی۔
اچانک ہی زندگی پوری رونائیوں کے ساتھ اس کے حسین چہرے پر جلوہ گر ہو گئی۔ اس کا ہاتھ اشبا کے مساج سے تپنے لگا، آئینہ رخساروں کے نیچے شعلے ہویدہ ہوئے اور ہونٹوں کے دیے جل اٹھے۔ چند لمحے یوں ہی گزرے، تب یکا یک اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، پھر ایک مکان کی عمل کے ساتھ سفید اوڑھنی کا پلو سر پر رکھ لیا۔ کون ہیں آپ؟ اس نے شائستگی سے پوچھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کمرے میں اویس کی موجودگی کا احساس ابھی تک نہ ہوا ہو۔ اشبا نے اویس کو اشارہ کیا، وہ اٹھ کر تلسی داس کو بلا لایا۔ تلسی داس کے آتے ہی سارے اہل خانہ بھرمار کر اندر گھس آئے۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر خاتون سب سے آگے تھی۔ لڑکی ماتا جی کہہ کر اس سے لپٹ گئی اور سسکنے لگی۔ اسی رات اشبا علیحدہ کمرے میں تلسی داس سے کہہ رہا تھا، آپ خواہ مخواہ میری تعریفیں کر رہے ہیں، یقین مانیے آپ کی بیٹی ایک پنجرہ ہٹانے سے ہوش میں آ گئی تھی، میں نے ابھی تک انہیں کوئی دوائی نہیں کھلائی۔